دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم ایلزابیتھن ایج کے لٹریچر کو ڈسکس کریں گے۔ اپنی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایلزابیتھن ایج کے فیچرز اور چیلنجز کو ڈسکس کیا تھا۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس ایج میں پوئٹری، ڈراماز اور پروز فیمس تھے۔ انفیکٹ جو ڈراما تھا وہ اپنے پیک پر تھا۔ پوئٹری کی بات کی جائے تو اس وقت سونٹس، ایپک پوئٹری اور پیسٹورل پوئٹری لکھی جاتی تھی۔ یہ جو سونٹس ہیں ان کا مین تھیم لو ہوتا تھا۔ اس کی بیسیکلی 2 ٹائپس ہیں۔ فرسٹ ٹائپ کی بات کی جائے تو وہ ہے اٹیلین سونٹ اور پیٹرارکن سونٹ۔ اس میں 8 لائنز کا آکٹیو ہوتا ہے اور ایک سیسٹیٹ ہوتا ہے جو 6 لائنز پر مشتمل ہوتا ہے۔ انگلش سونٹ یا شیکسپیئرن سونٹ کی بات کی جائے تو اس میں 3 کوارٹین ہوتے ہیں۔ جو ایک کوارٹین ہوتا ہے وہ 4 لائنز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں ایک کپلٹ بھی ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی بھی 14 لائنز بن جاتی ہیں۔ ایپک پوئٹری کی بات کی جائے تو ایپک پوئم جو سی ہوتی ہے یہ ایک لانگ پوئم ہوتی ہے، موسٹلی سیریز آف بکس، مطلب کافی بکس پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں ہیروئک ایونٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ایک ہیرو دکھایا جاتا ہے جو کسی کلچر یا ہیومن ریس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل جو بیو وولف تھی اولڈ انگلش پیریڈ کی، یا پیراڈائز لاسٹ جو جون ملٹن نے لکھی ہے، وہ ایپک کی ایگزامپل ہے۔ پیسٹورل پوئٹری کی بات کی جائے تو اس میں بیسیکلی دیہی زندگی جو ویلیج لائف ہوتی ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ نیچر کو خوبصورت اور دلکش انداز میں شو کیا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں ڈراما کی طرف۔ اس ایج میں ڈراما ڈومینیٹ جانرا تھا لٹریچر کا۔ یہ لکھے بھی جاتے تھے اور ساتھ ہی تھیٹر میں پرفارم بھی کیے جاتے تھے۔ ان ڈراماز کی مین تھیم کی بات کی جائے تو ان میں آتا ہے اینٹی سیمائٹزم۔ اس میں جیوز کے خلاف دشمنی دکھائی جاتی تھی، ریونج ٹریجڈی، سپر نیچرل ایلیمنٹس، ہیومر مطلب مزاح وغیرہ پایا جاتا تھا۔ لٹریچر میں ایک اور امپورٹنٹ فارم لکھی جاتی تھی جنہیں پروز بولا جاتا تھا۔ بہت سے رائٹرز نے پروز لکھی لیکن مین کنٹریبیوشن 2 لوگوں کی تھی۔ فرسٹ پہ آتے ہیں فلپ سڈنی۔ ان کی بات کی جائے تو ان کا لائف ٹینور آلموسٹ 1554 سے 1586 تک تھا۔ فلپ سڈنی جو تھے یہ ایک پوئٹ بھی تھے، کورٹیئر، اسکالر اور سولجر تھے۔ ان کو ان کے لائف ٹائم میں کافی فیم حاصل تھی۔ یہ اپنے ورک ایسٹوفل اینڈ سٹیلا کی وجہ سے کافی فیمس تھے۔ ان کا ایک ورک ہے آرکیڈیا، یہ پروز ہے۔ سیکنڈ پہ آتے ہیں جون لیلی۔ ان کا لائف ٹائم اور آلموسٹ 1553 سے 1606 تک تھا۔ یہ انگلش رائٹر، پلے رائٹ، کورٹیئر اور پارلیمنٹیرین بھی تھے۔ انہوں نے ایز اے پلے رائٹ پروز کی ترقی میں کافی اہم حصہ ڈالا تھا۔ یہ انگلینڈ کا ایک علاقہ تھا کینٹ، ادھر پیدا ہوئے تھے، لیکن 1576 میں یہ لندن چلے گئے۔ لندن جا کر انہوں نے بہت اچھا کیا کیونکہ وہاں جا کر انہوں نے اپنے 2 ورکس پبلش کروائے تھے۔ فرسٹ پہ آتا ہے یوفیس دی اناٹمی آف وٹ۔ یہ انہوں نے کروایا تھا 1578 میں، اور دوسرا ورک تھا یوفیس اینڈ ہز انگلینڈ۔ یہ 1580 میں انہوں نے پبلش کروایا۔ جب یہ ورک پبلش ہوئے تو ان ورکس کی وجہ سے یہ کافی فیمس ہو گئے تھے۔ انہوں نے آکسفورڈ سے گریجویشن کی تھی اور ان کا شمار یونیورسٹی ویٹس میں بھی ہوتا ہے۔ اب ڈسکس کرتے ہیں اس ایج کے کچھ میجر رائٹرز کو۔ فرسٹ پہ آتے ہیں ولیم شیکسپیئر۔ ان کا لائف ٹائم اور آلموسٹ 1564 سے 1616 تک تھا۔ یہ پوئٹ بھی تھے اور ان کا شمار فیمس ڈرامٹسٹ میں بھی ہوتا ہے۔ انہیں انگلینڈ کا نیشنل پوئٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں آ کر ڈراما اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا۔ انہیں کوئی پراپر ایجوکیشن نہیں ملی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا ورک پروڈیوس کیا تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ انہوں نے 154 سونٹس اور 37 پلیز لکھے تھے۔ یہ اپنی ٹریجڈیز لائک ہیملیٹ، اوتھلو، کنگ لیئر اور میکبیتھ کی وجہ سے کافی فیمس تھے۔ سیکنڈ پہ آتے ہیں ایڈمنڈ اسپینسر۔ ان کا لائف ٹائم اور آلموسٹ 1552 سے 1599 تک تھا۔ انہیں چارلز لیم نے پوئٹس پوئٹ یعنی شاعروں کا شاعر کا ٹائٹل دیا تھا۔ انہوں نے اسپینسیرین سٹینزا بھی انٹروڈیوس کروایا تھا جو کہ 8 لائنز پر مشتمل ہوتا ہے اور ایمبک پینٹامیٹر میں لکھا جاتا ہے، اور اس کی رائمنگ سکیم ہوتی ہے اے بی اے بی، بی سی بی سی سی۔ ان کا ایک فیمس ورک ہے دی فیری کوئین جو کہ 6 بکس پر مشتمل ہے۔ انہوں نے 1590 میں پہلی 3 بکس پبلش کروائی تھی اور 1596 میں پھر 3 بکس پبلش کروائی تھیں۔ اس ورک میں انہوں نے کوئین ایلزابتھ کی تعریف کی ہے۔ ان کا ارادہ تو تھا کہ 12 بکس لکھیں گے، لیکن ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس طرح یہ ورک انکمپلیٹ رہ جاتا ہے۔ تھرڈ پہ آتے ہیں فرانسس بیکن۔ ان کا لائف ٹائم اور آلموسٹ 1561 سے 1626 تک تھا۔
انہیں لارڈ آف ویرولم بھی بولا جاتا ہے۔ یہ اپنے ایسیز کی وجہ سے کافی فیمس تھے، اس لیے انہیں فادر آف انگلش ایسے بھی بولا جاتا ہے۔ ایک فرینچ ایسیسٹ تھے میشیل ڈی مونٹین، یہ ان سے کافی انفلوئنس تھے اور انہوں نے ان سے ہی انفلوئنس ہو کے لکھنا شروع کیا۔ انہیں فادر آف امپیریسزم بھی بولا جاتا ہے۔ امپیریسزم کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اس کو ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ لرننگ صرف ایکسپیرینس اور آبزرویشن سے آتی ہے۔ ان کے ورکس کی بات کی جائے تو 1597 میں انہوں نے ایسیز کا فرسٹ ایڈیشن پبلش کروایا تھا جس میں 10 ایسیز تھے، اور 1612 میں انہوں نے سیکنڈ ایڈیشن پبلش کروایا جس میں 38 ایسیز تھے۔ ان کا ایک نوٹیبل ورک ہے نووم اورگنم۔ فورتھ پہ آتا ہے جان ڈن۔ ان کا لائف ٹینیور آلموسٹ 1572 سے 1631 تک تھا۔ یہ ایک انگلش پوئٹ، اسکالر اور سولجر تھے جو ایک کیتھولک فیملی میں پیدا ہوئے تھے۔ بعد میں یہ چرچ آف انگلینڈ کے پرائسٹ بھی بن جاتے ہیں، اور 1621 میں انہیں ڈین آف سیٹ پال بھی بنا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے میٹافزیکل پوئٹری انٹروڈیوس کروائی تھی۔ ان کے فیمس ورکس میں آتا ہے دا فلی اینڈ گو اینڈ کیچ اے فالنگ اسٹار۔ ففتھ پہ آتے ہیں بین جانسن۔ ان کا لائف ٹینیور آلموسٹ 1572 سے 1637 تک تھا۔ یہ انگلش پلے رائٹ اور پوئٹ تھے۔ انہیں ولیم شیکسپیئر کے بعد دوسرا امپورٹنٹ پلے رائٹ سمجھا جاتا ہے۔ ان کا ایک ورک ہے ایوری مین ان ہز ہیومر۔ یہ انہوں نے 1598 میں پبلش کروایا تھا جس کی وجہ سے یہ کافی فیمس ہو گئے تھے۔ ان کے پلیز میں کافی ہیومر اور سیٹائر وغیرہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے ایلزابیتھن ایج میں بھی ورک لکھا تھا اور ساتھ ہی جیکوبین ایج میں بھی کافی اہم رول پلے کیا تھا۔ ان کے کچھ اور امپورٹنٹ ورکس ہیں والپون اور الکیمسٹ وغیرہ۔ سکستھ پہ آتے ہیں جارج چیپمین۔ ان کا لائف ٹینیور آلموسٹ 1559 سے 1634 تک تھا۔ یہ ایک انگلش ڈرامٹسٹ، ٹرانسلیٹر اور پوئٹ تھے۔ انہوں نے ہومرس ایلیڈ اور اوڈیسی کی ٹرانسلیشن کی تھی جس کی وجہ سے انہیں کافی یاد کیا جاتا ہے۔ اپنی ویڈیو کے لاسٹ میں ایک ٹرم آتی ہے یونیورسٹی وٹس، اسے ڈسکس کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک فریز ہے جو لیٹ 16th سینچری کے پلے رائٹ اور پیمفلیٹرز کو ڈسکرائب کرتی ہے جنہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج سے تعلیم حاصل کی تھی، جو بعد میں فیمس سیکولر رائٹر بن گئے تھے۔ اس میں 7 پیپل انکلوڈ ہیں جنہوں نے کیمبرج سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس میں آتے ہیں کرسٹوفر مارلو، رابرٹ گرین، تھامس نیشے۔ جنہوں نے آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی تھی ان میں آتے ہیں جان للی، تھامس لاج اور جارج پیل۔ یہ جو تھامس کائیڈ ہیں انہوں نے نہ آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی نہ ہی کیمبرج سے، لیکن پھر بھی انہیں اس گروپ میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ جو یونیورسٹی وٹس کے امپورٹنٹ فگر ہیں ان پر ہم ڈیٹیل میں علیحدہ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، بلکہ جو باقی امپورٹنٹ رائٹرز ہیں ان پر بھی علیحدہ ویڈیو شیئر کر دوں گا۔ کمنٹس میں بتا دیں کہ نیکسٹ ویڈیو کن ٹاپکس پر ہونی چاہیے، یا جو بھی آپ کو امپورٹنٹ ٹاپک لگے اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔